من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقوس محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله رباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ. السلام علیکم یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ و متقن بیانہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بک عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك. شب قدر ہے، شب تقدیر ہے، زندگی کے فیصلے کی رات ہے. اپنے کریم خدا کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے کی رات ہے. آہستہ آہستہ رات گزر رہی ہے. دنیا میں کسی بھی کریم کو آپ ایسا نہیں پائیں گے جو مسلسل دینے کے باوجود ایک رات میں آپ کو 80 سال کا آذوقہ فراہم کرتا ہے. اور اتنا ناخلف اور احسان فراموش بھی دنیا میں کوئی نہیں دکھائی دے گا جتنے ہم جیسے بندے احسان فراموش ہیں. یعنی انتہا ہوتی ہے نمک کھا کے اسی پلیٹ میں چھید کرنے کی. انتہا ہوتی ہے. ہم چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں. کیا ہوگا ہمارا حال ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کی نگاہ کرم نہ ہو تو ہم کہیں کے نہیں.
دعائیں آج کی رات کی آپ دیکھیں. کل رات میں نے کہا تھا، نہ معلوم کیا ہے ایس ایم ایس میں، مولانا بہتر جانے، لیکن میں نے کہا تھا جن لوگوں کو ایس ایم ایس کرنے کا شوق ہے وہ ہماری باتوں کو ایس ایم ایس کریں. جو کل میں نے کہا تھا لیلۃ الجہنیس رات کو کہتے ہیں. پیغمبر اکرم نے صحابی کے کان میں کچھ کہا تھا، وہ سال بھر نہیں آتا تھا، آج کی رات وہ مسجد میں آتا تھا. چھٹے امام بیمار تھے، شب 23ویں آئی تو کہا مجھے مسجد میں لے چلو، میں گھر میں نہیں رہوں گا. ہاں زہرائے مرضیہ اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی آج کی شب. سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق، دیگر دعائیں سب آج کی رات وارد ہیں. کس کو ایسا خدا ملے گا جیسا خدا ہمیں ملا؟ کس کو ایسا نبی ملے گا جیسا نبی ہمیں ملا؟ کس کو ایسے ائمہ ملیں گے جیسے ائمہ ہمیں ملے؟ کیا ہے 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو؟ کیا ہے سورہ انا انزلنا میں؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے خوف پر رونا چاہتے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا رونے کے لیے کوئی تعویذ نہیں ملتی ہے کہ وہ تعویذ پہن لیا تو رونے لگے گا آدمی. رونے کے لیے کوئی بازو بند نہیں ملتا ہے. رونے کے لیے اس کے کرم کو دیکھو، اپنے گناہوں کو دیکھو، خود رونا آ جائے گا. اتنا کریم، اس کے باوجود بھی غفلت کیوں؟ کیا خصوصیت ہے اس شب قدر میں جس کی اتنی اہمیت ہے؟ سبھی کو تو شب قدر ملتی، تمام مسلمانوں کو شب قدر ملی، آپ کو اور ہمیں بھی شب قدر ملی. کیا اس شب قدر میں حقیقت شب قدر ہے کیا؟ اس کو پہلے سمجھیے. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. نبی آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ کچھ سوچ رہے ہیں مخاطب کون؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. خدا اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی رات. کیا ہوتا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح. اگر روح کو جبرائیل امین کہیے یا ملائک سے بھی بڑھ کر کہیے کچھ اور. کب تک؟ رات بھر، حتی مطلع الفجر. صبح ہونے کے بعد بھی فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جیسے شب قدر عظمت رکھتی ہے ویسے ہی روز قدر بھی عظمت رکھتا ہے. فقط شب قدر کی عظمت نہیں ہے، دن بھی اس کا عظیم ہے. کیا اس سورہ میں جو مکتب اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے؟ خاصمو او باہلو بسورۃ القدر. ہمارے مخالفین سے سورہ قدر کے ذریعے سے مناظرہ کرو. ہمارے دشمنوں سے جو ہمیں نہیں مانتے ہیں ان سے سورہ قدر کے ذریعے سے مباہلہ کرو. مباہلہ ختم نہیں ہوا ہے. آج بھی کسی کو لگتا ہے کہ کسی کے ایمان میں کمی ہے اور کوئی بہت بڑا با ایمان ہے تو آئے مباہلہ کر لے، حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا. باہلو بسورۃ القدر، مباہلہ کرو، کہو سورہ قدر سے فیصلہ کرتے ہیں کون حق پر ہے.
کیا پایا جاتا ہے سورہ قدر میں کہ مکتب اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے؟ کیا اس شب قدر میں کہ ہمارے اور آپ کے مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے، مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے؟ کیا ہے شب قدر؟ یہ ہے، اس کو پہچانیے۔ ناز کیجئے کہ آپ کو کون سا مکتب ملا ہے، اس کے باوجود اپنی زبان دشمن کی زبان قرار نہ دیجئے، اپنا عمل دشمن کا عمل قرار نہ دیجئے۔ کیا ہے سورہ قدر میں؟ باہلوہم، مسلمانوں سے پوچھو سورہ قدر رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا، شب قدر رسول اللہ کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ شب قدر رسول اللہ کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ کون مسلمان انکار کرے گا؟ تھی۔ شب قدر رسول اللہ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ جی، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، شب قدر بھی چلی گئی رسول اللہ کے ساتھ ہے؟ تو ہے تو شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ شب قدر میں ہوتا یہ کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو الا من ینزل، یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ چلو کتنے آگے بڑھو گے، مکتب ہم بڑے وسیع المشرب ہیں، ہم سب کو کہتے ہو جس سے محبت کرتے ہو اس کا نام لو تو قیامت میں پتہ چلے گا محبت کا۔ یہاں جس سے چاہو کرو محبت۔ یزید پر فرشتہ نازل ہوتا تھا شب قدر میں، مان لو۔ ہارون پر، مامون پر، متوکل پر، کس پر فرشتہ نے؟ مان لو، اس پر بھی نازل ہوتا تھا۔ آگے بڑھو، عثمانی حکومت تک آؤ۔ عثمانی حکومت استنبول میں ترکیہ میں تھی، ختم ہو گئی عثمانی حکومت ترکیہ میں جا کے۔ آج تو کسی کو کوئی نہیں مانتا ہے کہ کوئی خلیفہ ہے، جس کو کہتا ہے خلیفہ اس کو بھی نہیں مانتا ہے۔ آج شب قدر ہے یا نہیں؟ 1434 ہجری میں شب قدر ہے یا نہیں ہے؟ چاہے 23 مانو چاہے 27 مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شب قدر ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو آج فرشتے نازل ہوں گے شب قدر میں تو کس پر نازل ہوں گے؟ خادمین حرمین شریفین پر، آل خلیفہ پر، کس پر نازل ہوں گے؟ مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے۔ باہلوہم، مناظرہ کرو سورہ قدر کے ذریعے سے اپنے مکتب کی حقانیت کے لیے۔ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورہ قدر کی اس آیت کا مصداق کون ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، صرف ہم بتا سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایک ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایک ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ نیر امامت جس برج میں گیا اس برج میں فرشتے نازل ہوئے، کبھی علی مرتضیٰ کی شکل میں، کبھی حسن سبز قبا کی شکل میں، کبھی شہید کربلا کی شکل میں، کبھی باقر العلوم کی شکل میں، کبھی جعفر صادق، اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے آج ہمارے اور آپ کے آخری امام پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور آج صبح صبح تک فرشتے نازل ہونے کے بعد تا وقت کہ اس ولی خدا کی دستخط نہیں ہو جائے گی ہمارے نامہ اعمال پر، اس وقت تک فرشتے نامہ اعمال لے کے نہیں جائیں گے، زندگی کا فیصلہ لے کے نہیں جائیں گے۔ آج اسی لیے کہا کہ اللہم کل ولیک پڑھو، اسی لیے کہا کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرو، اسی لیے کہا کہ امام زمانہ سے فریاد کرو، اسی لیے کہا کہ ان کو راضی کرو، اسی لیے کہا کہ مظلوموں کے مددگار بنو، اس لیے کہ تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ ادھر ادھر ہوگے تو دستخط اگر نہیں ہوگی تو سال بھر تک پریشان رہو گے۔ بس یہ فضیلت ہمیں حاصل ہے کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا، خدا نے ہمیں یہ کرم دیا کہ فرشتے جس پر نازل ہوتے ہیں وہ معصوم ہیں، وہ خدا کا خاص بندہ ہے۔ کیا یہ شب قدر کی حقیقت ہے؟ کیا جو امام زمانہ پر نہ، امام زمانہ کے پاس کیا ہے جو فرشتے آ رہے ہیں؟ کون سا راز اس ذات میں پوشیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اس کے وجود میں کون سی چیز پوشیدہ ہے؟
اے کاش ہم نے امام زمانہ کو پہچانا ہوتا، اے کاش ان کے نام پر جوانوں کو گمراہ نہ کیا گیا ہوتا، اے کاش فکروں کو مخدوش نہ کیا گیا ہوتا، اے کاش یہ نہ کہا گیا ہوتا فلاں جگہ خواب میں دیکھا گیا امام یہ کہہ رہے ہیں۔ جوانوں کو خواب کی گولی نہ دی جاتی، بیداری کی گفتگو کی جاتی۔ خواب میں مولا کو گرفتار کر دیا گیا، مولا بیداری میں دیکھنے کا متمنی ہے، مولا چاہتا ہے بیدار ہو کے دیکھو، خوابیدہ ہو کے نہ دیکھو۔ مولا چاہتا ہے سب کے لیے غیبت رہے، تمہارے لیے حضور رہے۔ مولا یہ چاہتا ہے، ہم خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس کو خواب میں نہیں دیکھا وہ دور، اور جس نے خواب میں دیکھ لیا وہ بہت بڑا امام زمانہ کا جاننے والا۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ امام زمانہ کی سرٹیفکیٹ ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ امام، کہاں سے دلیل؟ پوچھو وہ جس نے دیدار کیا امام زمان کا، جو بولتا نہیں ہے، خواب و خیال کی بات نہیں کرتا ہے، حقیقت کی باتیں کرتا ہے۔ کس نے کہا؟ آیت اللہ العظمہ بہجت اللہ مقامہ نے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا تھا۔ کہا خواب اور دعوی دیدار سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ 2 رکعت نماز جو امام زمان کو پسند ہے، 2 رکعت نماز، جو 2 رکعت نماز امام زمان پسند نماز ہو، وہ 2 رکعت نماز 1000 دعوی دیدار سے بہتر ہے۔ دیدار کمال نہیں ہے، دیدار کمال نہیں ہے، بلکہ ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا کمال ہے۔ سڑک کا پتھر انگوٹھی کا نگینہ نہیں بنتا ہے، ڈائریکٹ سورج کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن سورج کی روشنی کسب کر کے جب اندر زمین کے پتھر جذب کرتا ہے روشنی کو اور اس سے پورا فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی زمرد بنتا ہے، کوئی ہیرا، جو کچھ بھی بنتا ہے سورج کی روشنی کسب کرنے کے بعد بنتا ہے۔ سڑک کے پتھر نگینہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، عقیق نگینہ بنتا ہے، فیروزہ نگینہ بنتا ہے، در نجف نگینہ بنتا ہے۔ ڈائریکٹ دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لینا کمال ہے۔ تو سارے پتھر عام انسانوں کی انگلی کے نگینے بنتے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لیں گے تو ان کی انگوٹھی کے نگینے بن جائیں گے۔ یہ کب؟ چھوڑ دو ادھر ادھر کی باتوں کو، جوانوں کو امام زمانہ کے نام پر نہ بہکاؤ۔ مولا کو جواب دینے سے کیسا امام زمان کا چاہنے والا ہے کہ جو مظلوموں کی مدد کرنے کو تیار نہیں؟ یہ کیسا امام زمان کا چاہنے والا ہے؟ مولانا نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، گزشتہ کی باتوں کو چھوڑو۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ زندہ امام کی بات کیجئے، گزشتہ کی باتوں کو چھوڑیے، وہ تو نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، سامنے کی بات کرو لیکن گزشتہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ مولائے یہ مسئلہ تو یہی ہے کہ کہنے والے جو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ مولا کائنات سے بھی کسی نے جنگ صفین میں یہی پوچھا، یعنی آپ کا نظریہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے کتنا چالاک ہے پوچھنے والا۔ علی کو جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے تاکہ ابھی یہ بولیں کچھ تو پھر اس میں پھنسا کہ نہیں ان کا ساتھ تو نہیں دیں گے، یہ تو شیخین کے مخالف ہے، واہ ویلا واہ مصیبتہ واہ شیخہ ہو جائے۔ آپ کا نظریہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے سلسلے میں میرا جو بھی نظریہ ہے وہ کر گزرے جو کر گزرنا تھا۔ ابھی دیکھو پوچھو میرا نظریہ معاویہ کے بارے میں کیا ہے، ابھی پوچھو میرا نظریہ معاویہ کے بارے میں کیا، امیر شام کے بارے میں پوچھو میرا نظریہ، ہم بتاتے ہیں۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ فقط یہ کہنا ہم تو لعنت بھیج دیں گے، ہم تو یہ کر لیں گے، وہ تو فلاں تھے جنہوں نے فدق لوٹا وہ ظالم تھے، جنہوں نے بدر میں ستایا وہ فلاں تھے، جنہوں نے کربلا میں مارا وہ لعنتی تھے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ آج کا یزید دیکھو کون ہے، آج کا غاصب فدق دیکھو کون ہے، آج کون ہے جو مظلوموں پر حملہ کر رہا ہے۔
ہر قدس میں جانے والا یزید پر لعنت بھیجنے والا ہے، ہر قدس کے احتجاج میں جانے والا فدق لوٹنے والے پر لعنت کرنے والا ہے، ہر یوم قدس کے موقع پر ایک ہاتھ بلند کرنے والا زہرائے مرضیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا جواب دینے والا ہے، ہر یوم قدس کے موقع پر احتجاج کرنے والا علی اصغر کے چھدے حلقوم کا جواب دینے والا ہے، اور جو ہاتھ نیچا کر لے یا احتجاج نہ کرے یا کچھ بہانے بنائے وہ زینب کبریٰ کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، وہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، اس کو علی معاف نہیں کریں گے، اس کو امام زمانہ معاف نہیں کریں گے۔ دشمنان اہل بیت پر مذہب ہے، پہچانو آج تمہارا دشمن کون ہے؟ امام زمانہ۔ ہم امام زمانہ کو پہچان ہی نہیں سکتے تا وقت کہ ہم امام زمانہ کے دشمن کو نہ پہچانیں۔ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے وہ آگے بڑھنے والا جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے۔ انمی ریکگنیشن، دشمن شناسی، اتنا بڑا لوگ کہتے رہے امام زمانہ سے امریکہ کا کیا تعلق، امام زمانہ سے اسرائیل کا کیا تعلق، امام زمانہ کیجیے، عجل فراجہ کیجیے، اللہم کل ولیک پڑھیے۔ اللہم کل ولیک اس وقت تک انداز ہو ہی گا نہیں جب تک کہ سمجھ میں نہ آئے امریکہ کی پالیسی کیا ہے امام زمانہ کے خلاف، اسرائیل کا پلان کیا ہے امام زمانہ کے خلاف، کیا سبب ہے کہ بیت المقدس پر اسرائیل اتنا حساس ہے، کیا سبب ہے کہ پیغمبر اکرم کا آخری جہاد اسرائیل کی طرف تھا تبوک کے پاس، کیا سبب ہے کہ مولا کائنات نے اپنی حکومت چھوڑ کر مدینے میں کوفہ کا سفر اختیار کیا جو شام سے قریب ہے، کیوں مولا کائنات صفین تک گئے لڑنے کے لیے جو شام میں موجود ہے، جو اسرائیل سے نزدیک ہے، جو بیت المقدس سے نزدیک ہے، کیا سبب ہے کہ امام زمانہ مسجد کوفہ کے پیچھے مسجد سہلہ میں قیام کریں گے، اس حیرات جو سب اسی طرف جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ کس کی حقیقت ختم ہونے والی ہے اگر وہ آئیں گے، اس لیے وہ پلان بنا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ غافل ہیں، کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، کچھ تو دانستہ طور پر سمجھنے نہیں دیتے ہیں، کچھ غافل جوان ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سمجھو کیا ہے حقیقت جو شب قدر امام زمانہ سے منسوب ہو گئی۔ دونوں سورے، دو سورے ہیں قرآن میں شب قدر سے منسوب، ایک سورہ دخان اور دوسرے سورہ قدر، 1000 مرتبہ۔ یہ 15 ملین صلوات بھیجنے والے ایس ایم ایس 1000 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں آج، خوب چلتا ہے۔ دعا کا جو موضوع میں نے لیا اس 10 دن کے لیے، یہ کوئی کھیل نہیں تھا، بہت پیچھے اس کے راز تھے جس کو میں نے موضوع بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا تھا۔ یہ جتنا دعا کے نام پر جوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، یہ پڑھ لو میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پڑھ لو یہ کھیل ہو جائے گا، وہ پڑھ لو وہ ہو جائے گا، یہ چٹکی لے لو وہ فلاں لے لو، یہ جناب زینب کا روضہ 118 مرتبہ پڑھو کیا، یا فرزندے، یا سب امام زمانہ کو بھی عربی بھول گئے، امام زمانہ سب کو اردو آ گئی، سب کو ہندی آ گئی، یا فرزند زہرا۔ ارے اپنی زبان سے ایجاد کرنے والا روزہ باطل ہو جائے گا، کہاں ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ یہ معصوم کی طرف سے وارد ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور جس نے کہا اس کا روزہ باطل ہے، تہمت لگائی ہے معصوم کے اوپر، اس نے یوں ہی تھوڑا ہی کہلے دعا بھیج دو، ایس ایم ایس کر دو، کھیل ہے کیا؟ اسیر بنانا ہے، مکر، میں نے کہا مکر ہے، دعا کبھی مکر بن جاتی ہے، یعنی مفلوج کر دو ذہنوں کو، دعا ذہنوں کو مفلوج کرنے کا نام نہیں ہے، دعا فکروں کو کھولنے کا نام ہے، دعا شعور کو کھولنے کا نام ہے۔ اس لیے دعا میں کہا گیا چھوٹی چھوٹی باتیں نہ مانگو، اللہ یہ دے دے، بیوی میاں کا رابطہ ٹھیک ہو جائے، فلاں فلاں ہو جائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مانگو اللہ کی ملاقات، مانگو دیدار الہی، یہ ہے دعا۔ یہ جنتر منتر جو ہے دعا کے نام پر، یہ کرو یہ پھونکو پھونک، یہ کرو وہ، پھونک میں اتنی صلاحیت ہو، یعنی تمہارے اندر دعا پڑھتے پڑھتے پھونک میں اتنی صلاحیت ہو کہ اگر امریکہ کی طرف پھونک دو تو جل اٹھے،
इस मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद पानी दे दो। मुर्दाबाद 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 इस्राएल मुर्दाबाद 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 इस्राएल मुर्दाबाद व दुश्मनान अहले बैत पर दुआ के नाम पर तुम्हें नमाज जाफर तैयार समझ में नहीं आती, जिसकी जमानत पैगंबर अकरम ने ली कि दुआ कबूल है। दुआ के नाम पर तुम्हें सूरह यासीन समझ में नहीं आती कि जिसके लिए मासूम ने कहा जिस नियत से पढ़ोगे उस नियत से सवाब मिलेगा। दुआ के नाम पर तुम्हें दीगर औरात नहीं समझ में आते। दुआ के नाम पर तुम्हें यही समझ में आता है ये करो उसके बाद 118 मरतबा। ये तादाद नहीं है, तादाद नहीं होती है कि जो चाहे तादाद दे दे। मैंने कल कहा आपके सामने, तादाद ताले की चाबी की तरह होती है। वो खड्डे जो बने रहते हैं, हर खड्डे से ताला नहीं खुलता है, खास एतबार से बनाए जाते हैं। ये अपनी तरह से थोड़ी 115 मरतबा, 135 मरतबा, 118 मरतबा, 500 मरतबा। इसीलिए कहा गया दीन अजब मरहला है। हम डॉक्टर को समझाएं तो डॉक्टर है भगा देगा। हम इंजीनियर को कहें कि लकीर खींच दो तो वो कहेगा आप जाइए, ये लकीर नहीं पूरा घर खराब हो जाएगा। और सबसे मजलूम दीन है, ये है दुआ पढ़ लीजिए, वो है दुआ पढ़ लीजिए। ये लोगों को असीर बनाना है, ये दुआ के नाम पर मकर है। फिक्रों को बढ़ाओ, शोहर को बढ़ाओ। दीन दीन के माहिरीन से लो, एक्सपर्ट से लो। हर अरे गहरे न तो गहरे से दीन न लो। और मुश्किल दीन की यही हुई कि अली को छोड़कर अहले गैरे नथु खैरे से दीन लिया गया, इसीलिए दीन को परेशानी हुई। और आज सबसे बड़ा तबर्रा यह है कि तुम अहले बैत के रास्ते पर चल के इल्म हासिल करो, दुश्मन अहले बैत खुद मिट जाएगा। जाहिल रहकर तबर्रा करोगे तो गाली दोगे, आलिम बन के तबर्रा करो तब पता चले इल्म इसे कहते हैं ये अहले बैत का चाहने वाला। तब ऐसे क्यों इमाम ज़माना शब क़द्र, इमाम ज़माना तो क्यों मंसूब, हर वक्त के इमाम से क्यों? दो रिवायत है जो काश हम समझ लें शब क़द्र किसे कहते हैं। तावील में मासूम आए शब क़द्र की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और अब मासूम ने ज़बान को लैलतुल क़द्र हियल फ़ातिमा वमन अदरकल फ़ातिमा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र सुम्मियत फ़ातिमा फ़ातिमा लिअन्नल ख़ल्क़ फ़ुतिमु अम मारिफ़तिहा। दोनों सूरों को ज़हन में आप ये रिवायत आपको मिल जाएगी। शब क़द्र की हकीकत कौन है? फ़ातिमा है। जिसने फ़ातिमा की मारिफत हासिल कर ली उसने शब क़द्र की मारिफत हासिल कर ली। फ़ातिमा को फ़ातिमा कहते ही इसलिए हैं कि सारी दुनिया फ़ातिमा की मारिफत से आजिज है। जी आज की रात का सबसे अहम अमल इल्मी गुफ्तगू है, इल्मी मुबाहिसा है। बेगा या अल्लाह का लुत्फ उसी वक्त आएगा जब मारिफत फ़ातिमा ज़हरा हो जाए, वरना बेगा या अल्लाह खाली कहने की बात होगी। हम ये समझ लें कि हम फ़ातिमा ज़हरा को समझ नहीं सकते तो यही बहुत बड़ा इल्म है हमें। अगर हम ये मारिफत हासिल कर लें कि फ़ातिमा हमारी मारिफत से परे हैं तो हम सबसे बड़े आलिम हैं। कहाँ? बहुत लंबा मौजू है, मैं बहुत समेट दे रहा हूँ 2 मिनट में आपको। सारी खिलकत का खुलासा इंसान, कुरान मजीद में 58 मवारिद पर इंसान की गुफ्तगू, उन सारी गुफ्तगू का खुलासा सूरह इंसान। और इस सूरह इंसान में जब इंसानियत शुरू होती है तो 2 शाख बनती है इंसान की, एक कफूर एक शकूर। वो दरख्त इंसानियत जो नाशुक्रे लोगों का है उसका सिलसिला मुनक़ता है क्योंकि वो शजरे खबीसा है, इसलिए कि उसकी कोई जड़ नहीं है, वो बस यूं ही उठता रहता है। लेकिन वो शजरा जो तय्यबा है असलहा साबित,
فروہا فی السما، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک گئی. توتی اکلھا کل حین. یہ کون شجرہ ہے؟ وہ شجرہ ابرار ہے. سورہ انسان. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کیا ہوا؟ تینوں دن روزے کی داستان آپ کو معلوم ہے. زمخشری کے حوالے سے تفسیر کشاف اٹھا کر دیکھیں. زمخشری کے فاطمہ نہیں پہچانی جا سکتی. کیوں؟ امام زمانہ شب قدر کے مالک ہیں. یہ سمجھیے آپ. آج کاش کسی نے امام زمانہ کی معرفت کرائی ہوتی ہمیں، تو ہمارا جوان اس طریقے سے گمراہ نہ ہوتا. یا اللہ، کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا. زمخشری کہتا ہے کہ تیسرے دن، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو چھیڑوں گا. زمخشری کہتا ہے کہ چوتھے دن جب مولائے کائنات حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا کے ساتھ پہنچے تو یرتعشون کا ارتعاش الفراق، پنڈلیاں کانپ رہی تھیں شدت ضعف سے، کمزوری سے. 3 دن تک پانی پر رفتار. چوتھے دن آپ سوچیں، پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں کسی نے آنسو نہیں دیکھا، لیکن جب یہ منظر پیغمبر اکرم نے دیکھا تو پیغمبر اکرم نے کہا جو مجھے آج صدمہ ہو رہا ہے تمہیں دیکھنے سے، ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا. فاتح خیبر کی پنڈلیاں کانپ رہی ہیں. پہچانیے آپ فاطمہ کسے کہتے ہیں. کہو چلیں فاطمہ کو دیکھیں. انسانیت کے ثمر کو چننے کا موقع آ گیا. ایک عورت کو کہاں ہونا چاہیے؟ ایک عورت کو کہاں ہونا چاہیے؟ جب علی جیسے انسان کی پنڈلیاں کانپ رہی ہیں تو فاطمہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اب بولیے کہاں؟ بستر پہ. آپ آگے پیچھے سے کوئی بولے کہاں ہونا چاہیے تھا فاطمہ کو؟ جب علی جیسا انسان پنڈلیاں کانپ رہی ہیں تو فاطمہ زہرا کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ بستر پہ نا. لیکن زمخشری لکھتا ہے، میں نے نہیں لکھا ہے، کسی اپنے راوی نے نہیں لکھا ہے، زمخشری نے لکھا ہے تفسیر کشاف میں. جب پیغمبر اکرم گئے تو آنسوؤں سے آنکھیں لبریز ہو گئی. قامت فی محرابہا، فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہیں. اور کھڑی نہیں ہیں بلکہ آنکھیں حدقہ چشم کے اندر چلی گئی ہیں، پیٹ پیٹ سے چپک گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی. اب جو دیکھ کر پیغمبر کی حالت ہوئی کہ جبرائیل نازل ہو گئے. حناک اللہ یا محمد، اے محمد پریشان نہ ہو، یہی تو تہنیت کا موقع ہے، یہی تو تہنیت کا موقع ہے. لو سورہ حل تھا. یہ ہے فاطمہ کی زحمتوں کا نتیجہ. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ فاطمہ نے اپنی ذات کو فنا کر دیا. کہا اللہ کی ذات میں حلول نہیں ہے، فنا ہے. فنا ہے یعنی اب حقیقت فاطمہ کچھ رہی ہی نہیں. اب فاطمہ نے اپنی ذات، اس لیے کہ فاطمہ ایک خاتون ہو کر ایسے مرحلے میں عبادت کے محراب میں قیام پذیر ہیں، اس کا مطلب فاطمہ نے اپنی ذات کو ذات الہی میں فنا کر دیا. سارا ضعف، ساری کمزوری فاطمہ نے خدا کے حوالے کر دی. اور جب کوئی چیز کسی ذات میں فانی ہو جاتی ہے تو فانی کا حکم نہیں باقی ہوتا ہے، جو چیز فنا ہوتی ہے اس کا حکم ہوتا ہے. فاطمہ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا خدا کی ذات میں. اور خدا وہ ہے ما قدر اللہ حق قدرے. خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، خدا کی حقیقت کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، خدا کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس قانون کے مطابق کوئی خدا کو درک نہیں کر سکتا ہے، اسی قانون کے مطابق کوئی فاطمہ کی حقیقی معرفت نہیں درک کر سکتا ہے. اس لیے کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا ہے. اور امام زمانہ وہ ہیں جنہوں نے پورے فاطمہ کو کردار کو اپنے کردار میں سمیٹ لیا ہے. فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے. یہ ہے شب قدر، اسے کہتے ہیں شب قدر. اس شب قدر کو پہچانو، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو. خدا کو ادھر ادھر سے نہ پہچانو، خدا کو خدا سے پہچانو. بکا عرفتک، تجھ سے تجھے پہچانا ہے میرے مالک. تو کب چھپا ہوا تھا کہ دوسرے بتائیں کہ تو کون ہے؟ کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتخر الیک.
دوسرے کیا بتائیں گے کہ خدا کیا ہے؟ تو نے خود بتایا کہ تو کیا ہے. تو کب چھپا ہوا تھا کہ دوسرے آ کر لائٹ لے کر آئے کہیں یہ خدا ہے؟ جب سب تیرے محتاج ہیں تو پہچانوائے گا تو خود کو. پھر کیا ہے؟ جب تو اتنا روشن ہے تو ہم عبادت کرنے میں، تو جب اتنا واضح اور روشن ہے تو تیری عبادت کرنے میں ہمیں سستی کیوں آتی ہے؟ 10 منٹ لیٹ ہو گیا مولانا صاحب. آج تم نے کیا کیا؟ یہ کون مولانا لے کے آئے ہو؟ اور 1 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا انٹرنیٹ والے سے، اب پتہ بھی نہیں چلا 1 گھنٹہ گزر گیا. اس نے الارم لگایا، ٹائم ختم ہو گیا، لو 500 روپیہ اور لو، ابھی کچھ دیکھنا باقی ہے. وہاں کچھ نہیں ہے. وہاں کیوں نہیں کہتے ٹائم ختم ہو گیا اٹھ جاؤ؟ وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے ختم ہوا. یہاں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ویسے ہی انگڑائیں. کوئی نہ بولے تب بھی بتا دے گا مولانا 1:45 ہو گیا ہے. اب آپ 40 منٹ بول چکے. زید العبا سے پوچھو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو ابو حمزہ صومالی بتائے گی ایسا کیوں ہوتا ہے. ہاں، دو ابو حمزہ صومالی کو میں نے موضوع اسی لیے بنایا ہی. دو ابو حمزہ صومالی آؤ آہستہ آہستہ بے یا اللہ ہو کہنا ہے. آج اللہ کے خوف سے رونا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا آنسو ذرا سا کرید لو اپنے باطن کو، کیا دیا ہے اس نے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں، کل کی بات کو تکرار کرتا ہوں کہ رونا برائے رونا کافی نہیں ہے. رونا تا وقت کہ اثر انداز نہ ہو اس وقت تک رونا نہیں ہے. ورنہ جناب سکینہ کا گوشوارہ چھیننے والا بھی رو رہا تھا. اور جب پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ مظلوم ہیں. کہا چھین کیوں رہے؟ کہا ہم نہیں چھینیں گے دوسرے چھینیں گے. تو رونے پر گھمنڈ نہ کرو کہ ہم تو ملت گریہ کن حسین پر ہوتے ہیں. دیکھو اس رونے کی بنیاد پر ظالم کے خلاف نبرد آزمائی کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس رونے کے صدقے میں یوم قدس کے موقع پر ظالم کے خلاف احتجاج کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں پیدا ہوا سب بیکار ہے. یہ ماحول ہے. یا آئے ہو مجمع میں ایسے ماحول میں رو رہے ہو، ادھر جاؤ گے ناچ گانا ہوگا تو تھرکو گے. یہ حال پیدا ہو گیا، یہ کیفیت ہے، یہ رونا نہیں ہے. یہ رونے کا اثر ہو کہ گناہ دیکھے تو آدمی نفرت کرے. یہ گناہ، یہ رونے کا اثر، رونا اسے کہتے ہیں. البتہ آہستہ آہستہ اثر ہو، پہلے دن نہ تو کوشش کرو. چوتھے امام سے پوچھو کیوں ایسا ہوتا ہے تو وہ بتائیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے. ہم سنائیں آپ کو، امام بتائیں گے اسباب کیا ہیں عبادت میں سستی کے، اسباب کیا ہیں جماہی لینے کے، اسباب کیا ہیں اچھی طرف جاتے جاتے پیر ان کی پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ نہ پڑھتے ہو نہ پڑھو، 10 کو بتانا حرام ہے. 10 کو بتانا حرام ہے، غیبت ہے کسی کی. تم نہیں پڑھتے اس لیے کہ تم کو برائی معلوم ہو گئی ہے نا، اسی بنیاد پر تو بالفرض تمہاری نگاہ میں برائی ہے بالفرض. اس لیے کہ جب عالم اچھی بات کہتا ہے نا، ہم تو فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ دیکھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے. اچھا تو کس کے ساتھ جاتے؟ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ سچ بولتے ہیں. اچھا تو جھوٹ بولتے تو نماز پڑھتے ان کے پیچھے. ہم نہیں جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ میری بات نہیں مانتے ہیں. اچھا ایک تو ہم نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ پیتے ہیں. وہ یہ سب معیار ہے؟ یہ سب معیار ہے؟ تمہاری نگاہ میں اگر شرعی برائی بھی ہے اور تم جانتے ہو کوئی دوسرا نہیں جانتا، نماز میں نہ ہو، شرکت نہ کرو. لیکن حرام ہے 10 کو بتانا، 10 کے اعتماد کو چوٹ پہنچانا. اور ایسا انسان مسجد کو ویران کرنے کے حکم میں ہے. ایک وقت مسجد کی دیواریں توڑنا ویران کرنا ہے وہ تو بن جائے گی، لیکن مسجد کی اصل ویرانی مسجد سے امام جماعت کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے.
آپ یہ نہ سمجھیے گا میں کسی کے اوپر تانا زن ہوں، میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں فوراً جو ہے وہ کسی طرف موڑ دیجیے آپ. میں کلی باتیں کر رہا ہوں، کسی سے کوئی رابط نہیں اس کا. یہ درد وہ ہے جو سب جگہ کا، کسی ایک جگہ کا نہیں ہے. جو صاف باتیں کرتا ہے، میں نے دن کی مجلس میں کل پڑھا تھا کہ دوسروں کو اچھا بنانا چاہیے، سب برے ہو جائیں گے. حضرت علی کے بابا کو جو کافر کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جتنے بزرگ تھے سب کے بابا بے دین تھے. تو اب دیکھا کہ کوئی تو راستہ ہی نہیں ہے، تو ان کے بابا ہی کو خراب کرو. پوچھئے زین العباد سے، الہی انما قلت قد تہیأت وتعبأت وقمت للصلاة بین یدیک وناجیتک القیت علی نواسا. اے میرے اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے، جیسے ہی میں تجھ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں ویسے جمائی آنے لگتی ہے. دعائیں وہ ہم نے سمانی. جیسے ہی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، اور تو مجھ سے مناجات کی لذت کو چھین لیتا ہے. تو مجھے بات کرنے کا مزہ ہی نہیں لینے دیتا. کروٹیں بدلتا ہوں میں، ادھر سے پہلے ادھر، ادھر سے پہلے ادھر، صفحات پلٹنے لگتا ہوں میں دعاؤں کے. مالک لما قلت قد صلحت سریرتی. ارے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں جب اپنے باطن کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنے والوں کی بزم کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے، جا ہی نہیں پاتا ہوں. پیر میں موچ آ جاتی ہے جاتے جاتے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، پہنچ ہی نہیں پاتا ہوں وہاں. حالی حالت بینی و بین خدمت، اپنی خدمت کا تو موقع ہی نہیں دیتا مجھے. کیوں ایسا ہوتا؟ اب امام کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو. سیدی لعلک ان بابک ترکتنی. اے میرے اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اپنے دروازے سے ہمیں بھگا دیا ہے، تو نہیں اب آ سکتا میرے پاس. اور میرے اللہ ان خدمت کا نحیتنی، تو نے اپنی خدمت سے ہمیں دور کر دیا ہے. اور لعلک رأیتنی مستخفا بحقک، اور لگتا ہے ایسا کہ اللہ تو نے دیکھا کہ میں تیرے حق کو ذلیل کرنے والا ہوں، سبک شمار کرنے والا ہوں، ہلکا سمجھنے والا ہوں، اس لیے تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے. اور لعلک رائتنی موردن ان کا، تو نے دیکھا ہے کہ میں تجھ سے منہ موڑے ہوئے، جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے منہ موڑ لیتا ہوں، اعتراض شروع کر دیتا ہوں. تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہے. اور لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین، یا تو میرے اللہ تو نے مجھے جھوٹوں کی جگہ پر دیکھا ہے، فرفستنی، پس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے. اور لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک، یا تو نے دیکھا ہے تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہوں. کیسی کیسی نعمتیں دی، یہ ہاتھ دیا اسی سے اماں کو تماچے لگاتا ہوں، یہ ہاتھ دیا، یہ آنکھیں دی اسی سے چھوٹے بھائی کو گھڑکیاں دیتا ہوں، یہ پیر دیا بجائے اس کے کہ اچھی طرف جاتا ظالم کی مدد کے لیے جانے لگا. شاید تو نے نعمتوں کا ناشکرہ پایا ہے، اس لیے تو نے اپنی ذات سے ہمیں محروم کر دیا ہے. اور اب جو قسمت کا جملہ عزیز، اور لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، اور شاید میرے مالک تو نے مجھے علماء کی بزم سے دور دیکھا، اس لیے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. اے میرے اللہ شاید تو نے دیکھا کہ ہم علماء کو گالیاں دینے والے ہیں، اس لیے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا. اے میرے اللہ شاید تو نے دیکھا کہ ہم علماء کی تصویروں کو پیروں تلے روندنے والے ہیں، اس لیے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا. اے میرے اللہ شاید تو نے دیکھا کہ ہم علماء کو مادرزاد گالیاں دینے والے ہیں، اس لیے تو نے ہمارے اور علماء کے درمیان دوری کر دی. اے میرے اللہ شاید تو نے دیکھا ان مراجع اور علماء نے جنہوں نے مظلوم کی آواز کے لیے، مظلوموں کی آواز کے لیے یوم قدس میں بلایا، ان کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا. شاید تو نے دیکھا کہ ہم علماء کی برائیاں کھوجتے ہیں،
تلاش کرتے ہیں، اس لیے تو نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اے میرے اللہ، میری ذلت کا سبب، میری رسوائی کا سبب علماء سے ہماری دوری ہے۔ آج دشمن ہمیں علماء سے دور کرنا چاہتا ہے، آج دشمن ہمیں علماء کی بزم سے دور کرنا چاہتا ہے، تو ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم منحرف ہو گئے۔ تو اے میرے اللہ، کیا تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گا؟ اے اللہ، کیا تو ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں مالک، فَإِنْ عَفَوْتَ، اگر تو ہمیں اے میرے اللہ آج معاف کر دے، آج شب قدر ہے، آج معاف کر دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، آج شب قدر ہے، علماء کی بزم سے ہمیں نزدیک کر دے۔ اے میرے اللہ، اگر آج تو ہمیں معاف کر دے گا تو عذاب دے کے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے مالک، چونکہ تیرا کرم بہت اونچا ہے، تیرا کرم بہت اونچا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے کہ تو نے ہم ہی کو نہیں بہتوں کو معاف کیا ہے۔ شب قدر ہم فاطمہ کو لے کے آئے ہیں، شب قدر ہم وارث زہرا کو لے کے آئے ہیں، شب قدر اپنے گناہوں کو ان کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ آؤ سنائیں اسی دنیا میں کیسے میں سید ہیمریاری، جس کو امام نے سید الشعراء کہا، آؤ آج لے لو، امام نے سید الشعراء کہا۔ آخر وقت چہرہ کالا ہو گیا، بالکل خوبصورت سفید چہرہ، کتابی چہرہ، حسین و جمیل، موت کے وقت چہرہ کالا، بالکل تارکول کی طرح کالا۔ شدہ خبر پہنچی، یار وہ جو حسین کا شاعر تھا اس کا چہرہ کالا ہو گیا، وہ جو علی کے قصیدے کہتا تھا اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ عیادت کے بہانے لوگ پہنچے، کیسے ہو سید؟ دیکھو نہ کہتا تھا علی علی نہ کرو، دیکھا عذاب کیسا ملا علی کہنے سے۔ دیکھو نہ کہتا تھا فاطمہ فاطمہ نہ کرو، دیکھا کیسا صلہ ملا، فاطمہ فاطمہ کر۔ اللہ ایسا دن کبھی نہ آئے، ایسا امتحان کبھی نہ ہو کہ دشمن کے تانے ملے۔ عزیزو یقین رکھو، علماء کبھی تانے نہیں دیتے، علماء اگر کوئی سخت بات کہتے بھی ہیں تو طبیب کے آپریشن کی طرح ہوتا ہے۔ ماں چلاتی ہے، باپ کہتا ہے میرے بیٹے کے پیٹ کو چاک کر دو تاکہ زخم ختم ہو جائے۔ کبھی علماء تمہارے چاہنے والے، یہ غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، یہ غیبت کے زمانے میں نمخار ہیں اپنے وارث زہرا گواہ نا، آج شب 23ویں ماہ مبارک رمضان، اگر امام حسن عسکری نے نہ کہا ہوتا ان غیبت کے یتیموں کو اعتراض و شبہات کے گرداب سے بچا لو، تو ہم کبھی کسی کو کچھ نہ کہتے۔ ہم نمخار ہیں مولا، ہمیں گالیاں بھی دی جائے تب بھی ہم وہی کریں گے جو آپ۔ دیکھا سید، علی علی کیا نا تم نے، علی علی کرنے کا صلہ مل گیا۔ یہی کہتا ابھی تو دنیا میں چہرہ کالا ہوا ہے، جب جاؤ گے قبر میں، تب جب کوڑے پڑیں گے تب پتہ چلے گا۔ نہ معلوم کیسی بے چینی کے ساتھ دشمنوں نے تانا دیا تھا کہ سید کا دل ٹوٹ گیا۔ خاندانی سید نہیں تھا، ہاشمی مطلبی نہیں تھا، امام نے کہا تھا انتا سید الشعراء، تم شعراء کے سردار ہو۔ خاندانی سید نہیں تھا، کردار کا سید تھا۔
بس جیسی دشمن کی طرف سے آواز آئی، تانا ملا دشمن کی طرف سے، ویسے رخ کیا نجف کا، اے علی ہم نے گناہ کیا ہے، سزا دیجئے گا، جیسے چاہیے گا ویسے سزا دیجئے گا۔ اے بی بی فاطمہ ہم نے گناہ کیا ہے، جو چاہیے گا سزا دیجئے گا، لیکن دشمنوں کے تانے نہیں سننے۔ اے وارث زہرا دنیا ہمیں لاوارث سمجھ رہی ہے، میں قتل کر کے شادیانے بجا رہی ہے وارث زہرا، اب یہ تانے برداشت نہیں ہوتے۔ نہ معلوم دل کی کس چبھن سے سید ہمیری نے دعا کی تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کالے چہرے پر ایک سفید روشنی چمکی اور آہستے 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 پورے چہرے کو نورانی کر گئی، اور جیسے ہی چہرہ نورانی ہوا ویسے ہی سید ہمیری نے شعر پڑھا، دیکھا علی نے محبت کا صلہ کیسے دیا، دیکھا علی نے شعر کا صلہ کیسے دیا، دیکھا علی نے محبت کا صلہ کیسے دیا، علی نے دنیا میں بھی عزت دی ہے، علی آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اے میرے اللہ علماء کی بزم سے آشنا کر دے تاکہ ہمیں عزت مل جائے۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، اب تیرا قرآن ہے اسے کھول رہے ہیں میرے اللہ، اس قرآن کی بارگاہ ہمیں آ گئے ہیں میرے اللہ، اس قرآن کے صدقے میں میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میرے مالک۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اپنی حاجت اپنے دلوں میں آپ لوگ خود مانگیں، مظلوموں کا خیال رکھیں، امام زمانہ کی غربت کا خیال رکھیں، سب کو دل میں رکھیے گا۔ اگر بھائیوں سے دشمنی ہے تو آج سب کو معاف کر دیجئے، اگر رشتہ داروں سے ناچاقی ہے سب کو معاف کر دیجئے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جتنے دل میں بغض ہیں کسی سے، کسی نے آپ کا مال لوٹا ہے اسے معاف کر دیجئے، کسی نے آپ کو ستایا ہے اسے معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے بس تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ سب کا خیال رکھیے، اپنی ذاتی حاجتوں میں امام زمانہ کو نہ بھولیے۔ قرآن سر پر رکھ لیجئے۔ اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 جل جلالہ وعز شانہ۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف لے کے، یہ دل آمادہ ہو گئے ہیں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے۔ اے میرے اللہ تو آج ہمارے اوپر ایک نظر کرم کر لے، ہماری مظلومیت پر رحم کر لے، ہماری غربت پر نظر کر لے، ہم بہت ہی ناتما ہیں میرے مالک۔ اے میرے اللہ تو دیکھ لے، یہ تیرے چاہنے والے آئے ہیں،
یہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے. تو اپنے ولی حق کو کہہ دے، ولی حق سے کہہ دے یہ سب حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ سب امام زمانہ کے منتظر ہیں، یہ سب منتظر ہیں میرے اللہ. اے اللہ سب نے گناہ کیا ہے، سب تیری بارگاہ میں آئے. موسیٰ دل میں محبت ڈالو میرے بندوں کی. اے میرے اللہ بڑی مشکل ہے، کیسے تیرے بندوں کو تیرا محبوب بناؤں. کہا موسیٰ کوئی بات نہیں، ذکرہم آلائی و نعمائی. موسیٰ ان سے بتا دو ہم نے انہیں کیا دیا ہے. کسی نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، جو کچھ دیا ہے ہم نے دیا ہے. اے موسیٰ انہیں بتا دو ہم نے کیا دیا ہے. یہ جب ماں کے پیٹ میں تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے دیا ہے. اے موسیٰ جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کے حلق سے کچھ اترنے والا نہیں تھا، ہم نے دودھ دیا. اے موسیٰ ہم نے ان کی رگوں کو بنایا، ہم نے ان کے مغز کو بنایا، ہم نے ان کے لبوں کو بنایا، ہم نے ان کی زبانوں کو بنایا، ہم نے ان کے مزے کا خیال رکھا، ہم نے ان کی غذاؤں کا خیال رکھا. ہم جو اتنا خیال رکھتے ہیں، کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ یہ میرا سجدہ کر لے، کسی اور کے آگے نہ جھکے، فقط میرے آگے جھکے. اے موسیٰ بتا دو ان کے کوئی برے وقت پر کام آ جاتا ہے 100 روپے سے تو یہ اس کا احسان نہیں بولتے. ہم نے تو ان کو پوری زندگی دی ہے، ہم نے تو ان کو علی دیا ہے، ہم نے تو ان کو حسین دیا ہے، ہم نے تو انہیں فاطمہ دی ہے، پھر بھی یہ ہمارے کیوں نہیں ہوتے. الہی بے محمدین، 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 بے محمدین صلی اللہ علیہ وآلہ. الہی بعلیین، الہی بعلیین، 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 بعلی علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام. الہی علی مرتضیٰ کو تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، انہیں ہم دل سے چاہتے ہیں. ہم آج علی سے عہد کرتے ہیں. اے علی، اے علی، ایک یہودی عورت کے پیر سے پازیب چھین لیا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ مسلمان اگر اس مصیبت پر مر جائے تو بجا ہے، مر جائے مسلمان، کہ ایک مظلوم یہودی عورت کے پیر سے بسر بن ارطاط نے پازیب چھین لی، کان سے اس کے گوشوارے چھین لی، مر جائے مسلمان اس مصیبت پر. اے علیاؤ ہمیں کیوں موت نہیں آتی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحرین میں کیسے ننھے ننھے بچوں کو فریزر میں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں کیوں موت نہیں آتی کہ ہم دیکھ رہے ہیں سادات و غیر سادات کی ناموس کے ساتھ یزیدی ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کیوں موت نہیں آتی کہ ہم مصر میں دیکھ رہے ہیں کہ عالم دین کے پیر میں مسلم ابن عقیل کی طرح پیر میں رسی ڈال کر گلی گلی گھمایا جا رہا ہے. ہمیں کیوں موت نہیں آتی کہ ہم دیکھ رہے ہیں حجر ابن عدی کی قبر کو کھود ڈالا گیا. ہمیں کیوں موت نہیں آتی کہ ہم نے دیکھ لیا سیدہ زینب کا سین عطر منہدم کر دیا گیا. اے علی اگر ہمیں موت نہیں آئی ہے تو کل روز جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہم میں اتنی جرت دے دو، ہم میں اتنی شجاعت دے دو، ہم میں اتنی شہامت دے دو کہ ہزار اعتراض کے باوجود ہم علم احتجاج بلند کر کے کہے اے علی ہم مرے نہیں ہیں، تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ظالم کا منہ توڑ جواب دے دے. الہی بے فاطمہ تھا، 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 بے فاطمہ تھا علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام. یہ فاطمہ زہرا کی شب ہے، یہ پہلو شکستہ ماں کی شب ہے.
یہ محسن کو شہید ہونے والی ماں کی شب ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب تم لوگ مشکلات میں گرفتار ہوتے ہو تو ہم سے مدد مانگتے ہو، آؤ آج کی شب فاطمہ سے مانگو۔ جب تم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہو ہم سے مانگتے ہو، اور جب ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی جدہ ماجدہ کو واسطہ بناتے ہیں، ہم اپنی جدہ ماجدہ کو واسطہ بناتے ہیں۔ اے اللہ، اے امام زمانہ، آج فاطمہ زہرا کو لے کے آئے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں وہ سب کچھ ڈال دیجئے۔ الہی بالحسن 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ الہی بالحسین 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ کیا عظیم شب ملی ہے اس شب قدر میں۔ شب قدر بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی ہے۔ خوش نصیب ان کا جو آج کربلا میں ہے۔ اے کربلا میں رہنے والوں، ہمارے دل کی آواز سن لو۔ شب رخصت امام حسین ہے۔ مجلسی میرے لال کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی میں آپ کے لال کے مصائب پڑھتا ہوں، کہا نہیں مجلسی اس وقت کی مصیبت پڑھو جب حسین گھر سے رخصت ہونا چاہ رہے تھے، ننھے ننھے بچے حسین کو گھیرے ہوئے تھے، سکینہ چلا رہی تھی، آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہے گلے تک میرے آنسو جاری، آج کیا ہے کہ ہو بھولے میری خاطرداری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بیٹی پیاری، منہ چھپانے کی وجہ کیا ہے، نہ شرماؤ تم بابا بابا، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی، چلے آؤ تم۔ حسین سب سے رخصت ہو کے عزادارو باہر نکلے کہ یکایک ذوالجناح رک گیا۔ اے ذوالجناح آخری سواری ہے، حسین کی رخصت ہے عزادارو، حسین کی رخصت ہے عزادارو۔ جہاں حسین کی رخصت پڑھی جاتی ہے زہرائے مرضیہ آ جاتی ہیں۔ بی بی زہرائے مرضیہ آپ کی رات ہے، آپ کے لال حسین کی رخصت ہے۔ بی بی ایک نظر کرم کر لو ان لوگوں پر، ان کے دل کو اللہ کے لیے کر دو، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سلسلے میں نہ سوچے۔ اے میرے اللہ حسین کو لے کے آیا ہوں، چہرہ سیاہ ہے اللہ، گناہوں کے سے چہرہ سیاہ، لیکن تیرے حسین کا تو خون ہے، تیرے حسین کا تو چہرہ سرخ ہے، لے حسین کو لے کے آ گیا تیری بارگاہ میں۔ یکایک ذوالجناح رکا، حسین نے دیکھا سکینہ لپٹی ہوئی ہے، بابا ذرا نیچے اترو بابا، حسین نیچے اترے، زمین کربل پر لیٹ جاؤ بابا، حسین لیٹے، سکینہ سینے پر آئی، بابا ذرا بیٹھ جاؤ بابا۔ اب حسین نے آغوش میں بچی کو لیا، بابا جب امو مسلم کی شہادت ہوئی تھی یاد ہے بابا؟ کیا کیا تھا تم نے بابا؟ کیا کیا تھا تم نے بابا؟ کہا بابا بیٹا، اے بابا آپ کو یاد ہے امو مسلم کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کی بیٹی کو آپ نے آغوش میں بٹھایا تھا اور سر پر دست شفقت پھیرا تھا اور اس بچی کو یقین ہو گیا تھا میرا بابا مر گیا۔ ہاں بیٹی کیا تھا، کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ بس سن لو آزادارو بابا کیا کہنا چاہتی ہو جانے بابا؟ کہا اے بابا جیسے آپ نے مسلم کی بیٹی پر دست شفقت پھیرا تھا ویسے ہی ایک دست شفقت میرے سر پر پھیر دو تاکہ سکینہ کو یقین ہو جائے سکینہ یتیم ہو گئی ہے، اب سکینہ کو تماچے ملیں گے۔ الہی بے علی ابن الحسین، 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 بے علی ابن الحسین،
بعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بمحمد ابن علی 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بجعفر ابن محمد 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام. مریض تھے چھٹے امام، پھر بھی شب 23ویں کو کہا کہ مجھے مسجد میں پہنچا دو تاکہ لوگوں کے درمیان اعمال کرو. آئے امام زمانہ، آئیے ذرا ہمارے درمیان بھی اعمال کی ایک رکعت یہاں بھی پڑھ لیجئے. آئیے وارث زہرا ذرا اس بزم میں بھی آ کر ایک نماز پڑھ لیجئے تاکہ ہمیں سکون ہو جائے کہ ہمارا عمل میرا مولا، ہم اپنے مولا کے ساتھ اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں. واحد امام جعفر صادق 65 سال کا سن، شیخ الائمہ، رات کے سناٹے میں ظالم نے بلایا. ظالم کا کارندہ گھوڑے پر بیٹھا اور امام کے ہاتھ میں رسی باندھ کر امام کو کھینچتا ہوا. الہی بموسیٰ بن جعفر 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بعلی ابن موسیٰ 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بمحمد ابن علی 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بعلی ابن محمد 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بحسن ابن علی 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 بحسن ابن علی
بحسن ابن علی علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ اے وارث زہرا، اے غریب زہرا، یہ شب قدر آپ سے منسوب ہے مولا۔ اس شب قدر میں سب کا واسطہ دے کر آپ نے کہا فبنت رسول اللہ علی حسوۃ حسنہ، نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونِ عمل ہے۔ کون سی زندگی نبی کی بیٹی کی نمونِ عمل ہے؟ جہاد فاطمہ زہرا کا، ولایت کی حفاظت میں پہلو دینا فاطمہ زہرا کا عجب ہے۔ فاطمہ نے عزت اور ولایت کی حفاظت میں ولایت کی حفاظت کو مقدم کیا۔ آزادارہ فاطمہ نے ولایت کو بچا لیا، اپنی عزت کو ولایت پر قربان کر دیا۔ درس دیا اگر ولایت کے مقابلے میں عزت آ جائے عزت کو قربان کر دو، اس لیے کہ ولایت بچ گئی تو عزت بھی بچ جائے گی۔ کوئی تانا دیتا ہے تانا دینے دو، لیکن مظلوموں کی مدد ضرور کرنا۔ کوئی ذلیل کرتا ہے ذلیل کرنے دو، لیکن مظلوم کی مدد ضرور کرنا۔ دیکھو بحرین کے لوگ چلا رہے ہیں، دیکھو شام میں مظلومین چلا رہے ہیں۔ تمہیں شب قدر کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، کچھ وہ ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں، انہیں بقیا اللہ کہنے کی مہلت، ان سب کو یاد رکھو۔ عزیزو، اگر بتا دیا جائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے سینے میں انسان کا دل ہو تو ہمیں کھانا چھوٹ جائے۔ ہمارا وارث زادہ، ہمیں اتنا احساس ہے، ہمیں اتنی تکلیف ہے، سوچو وارث زہرا کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک مصیبت وارث زہرا کی سناؤں آپ کو۔ آج امام زمانہ کا دن ہے، آج امام زمانہ کی رات ہے۔ آپ رخصت امام حسین سن کے بےتاب ہو گئے تھے، لیکن وہ خون آلود کرتا جو حسین ابن علی کے جسم پر تھا وہ اس حجرے میں ہے جہاں امام زمانہ بیٹھے ہیں۔ جب وہاں سے خون ٹپکے گا تو وہ کرتا علامت ہوگا کہ ظہور کرنے، وہ کرتا دیکھ کے امام زمانہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں سنا ہوں عزادارو، تمہیں امام زمانہ کے صبر کا مظاہرہ سنو گے۔ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر و حنین ہے، علی فاتح تمام چیزوں کے فاتح کا نام علی ہے۔ علی وہ ہے کہ جن کے زخم میں جنگ احد کے بعد فتیلے ڈالے جاتے تھے، رسول مسکراتے تھے، رسول روتے تھے، علی مسکراتے تھے۔ نبی اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو اسلام کی راہ میں ہے، لیکن علی کا صبر کہاں ٹوٹا؟ علی کا صبر کہاں ٹوٹا؟ امام زمانہ کے صبر کو دیکھو کیسا دیکھ رہے ہیں امام زمانہ، کتنی طویل غیبت کا صبر ہے امام زمانہ کے لیے۔ ٹوٹا کہاں امام علی مرتضیٰ کا صبر؟ علی اصبر الصابرین، علی سے بڑا دنیا میں کوئی صابر نہیں۔ علی نے حلق میں ہڈی پیوست صبر کیا، آنکھوں میں خس و خاشاک سے صبر کیا، وہ ہے علی۔ لیکن جیسے ہی علی کو کہا گیا علی، کچھ لوگ بقی کی طرف آئے ہیں زہرا کی قبر کھودنے کے لیے، علی کچھ لوگ آئے ہیں زہرا کی قبر کھودنے کے لیے۔ بس علی نے مخصوص لباس پہنا، لبوں سے پھین جاری ہوا، ذوالفقار کا عصا لیا۔ علی ذوالفقار کا سہارا لے کے ٹیک کے چل رہے، ارے میں کیا کروں، ارے اتنی بڑی مصیبت سب کچھ برداشت کر لیا، زہرا کی قبر میرے سامنے کھود ڈالی جائے، میں صبر کر لوں کیسے ہو سکتا ہے؟ علی پہنچے، یبن السحاق اما حقی، میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں میں افتراق پیدا نہ ہو۔ اگر تو نے قبر سیدہ کی طرف ہاتھ بڑھایا یہی خون کی ندی بہ جائے گی۔ سب نے دشمن کو ہٹا لیا، نہیں علی آپ جو کہیے گا وہی ہوگا۔ اے علی فریاد ہے فریاد، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، قبر تھی بھی نہیں، آپ نے تو کہیں اور دفن کیا تھا، لیکن حرمت قبر زہرا کے لیے آپ کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ قبر کی نشانی کی طرف کوئی آئے۔ ہائے رے امام زمانہ کا سب بقی ویران ہوا۔ امام زمانہ نے دیکھا، ارے سیریا میں سیدہ زینب کا صحن منہدم ہوا۔ امام زمانہ نے دیکھا حجر ابن عدی کا قبر منہدم ہوا۔ امام زمانہ نے دیکھا جعفر طیار کی قبر ویران ہوئی۔ امام زمانہ نے دیکھا شیعہ مارے جا رہے ہیں۔ امام زمانہ نے دیکھا بحرین میں ناموس لوٹی جا رہی ہے۔ امام زمانہ نے دیکھا الہی بالحجت القائم، بالحجت القائم
بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم. آپ لوگ اپنے دل میں اپنی دعائیں خود کیجیے، اپنی حاجت خود طلب کیجیے. اگر زیادہ دیر ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. امام زمانہ کا نام آ گیا، جس کے نمک خوار ہیں اس کا نام آ گیا. اپنی حاجتیں، دل کی حاجتیں خود طلب کیجیے. یا اللہ ہو، 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 یا اللہ ہو. یا رب 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 شب قادر دم توڑ رہی ہے میرے مالک. سب کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں آئے. ہم بھاگے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں پناہ گزین ہوئے. ان ذوات مقدسہ کا واسطہ لے کے آئے. مجھے نہ دیکھ، ان لوگوں کو دیکھ جن کے دل صاف ہیں. ان لوگوں کو دیکھ جن کے دل پاک ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کہ جو ہم پر اعتبار کرتے ہیں فقط چونکہ ہم امام زمانہ سے منسوب ہیں. میرے اوپر نظر نہ کر مالک، ان اپنے چاہنے والوں پر نظر کر جو غیبت کے زمانے میں دشمنوں کے شکنجے میں کسے ہیں، جو غیبت کے زمانے میں ہر طرف سے اعتراضات کی آماجگاہ پر ہیں. انہوں دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا، انہیں طرح طرح سے منحرف کیا جاتا ہے. اے میرے اللہ، ان یتیمان آل محمد پر نگاہ کر. امام عسکری نے کہا جس کا بچہ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے، اس کی یتیمی تو 15 سال میں ختم ہو جاتی ہے. جس کا امام اس سے دور ہو وہ یتیم ہے. یہ ہم سب یتیم ہیں، ہم سب یتیم ہیں. غیبت کبریٰ بہت آواز بلند کے ساتھ آمین کہنا. اے میرے اللہ، اس شب قدر میں، اس شب قدر میں ہماری سب سے پہلی دعا اور سب سے آخر دعا اور بیچ کی دعا، تمام دعائیں فقط ایک ہیں. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اس شب قدر کا، تجھے واسطہ ہے نازل ہونے والے فرشتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیری لیلۃ القدر فاطمہ کا، تجھے واسطہ ہے لیلۃ القدر فاطمہ کے شہید محسن کا، تجھے واسطہ ہے لیلۃ القدر فاطمہ کے شکستہ پہلو کا، تجھے واسطہ ہے لیلۃ القدر فاطمہ کے ورم زدہ بازو کا. اے میرے اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تہی دامہ ہیں، ہم تیری لیلۃ القدر فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. اے میرے اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کے صدقے میں آج کی شب ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو امام زمانہ کو دینا چاہتا ہے. ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا ہے. میرے مالک، مولا کے ظہور کے صدقے میں ہمیں اسی سال اور ہمیشہ حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارت سے مشرف فرماتا رہے. ہمیں زیارتوں کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جسم اور روح کے ساتھ حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. ہمارے روحانی امراض کو ہم سے دور فرما، بغض و حسد کو دور فرما، کینہ و حسد کو دور فرما، غیبت کو دور فرما. بھائی بھائی میں محبت عطا فرما، باپ بیٹے میں محبت عطا فرما، باپ بیٹی میں محبت عطا فرما. بہن بہن کے رابطے کو اچھا کر دے، ماں باپ کے رابطے کو اچھا کر دے. زوج اور شوہر کے درمیان محبت عطا فرما. ہمارے جوانوں کو غرب کی سازشوں سے محفوظ رکھ. کل آنے والے روز جمعہ میں ہمیں اپنی جوانی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی روحانی طاقت کے اظہار کی توفیق عطا فرما. اس شب قدر ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ کل زبان روزے کے ساتھ روزے قدر کی طاقت لے کر ہم جب دشمنوں کے خلاف نعرہ زن ہو تو دشمن کا دل ہلنے لگے.
اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے گناہ اسیروں انہیں رہائی عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد کی دولت سے بہرہ مند فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو صالح قرار دے، ہمیں منحرف کرنے والوں سے دور رکھ، انحراف پیدا کرنے والے اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی غیب سے اصلاح فرما دے، جو مسلمانوں میں افتراق پھیلانا چاہتے ہیں اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح کر دے، ورنہ انہیں نیست و نابود کر دے، جو ہاسپٹل میں جو بیمار ہیں اور متمنی شب قدر کے ثواب سے بہرہ مند ہو، ہمارے ثواب سے انہیں بھی بہرہ مند فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، ہماری روزی میں وسعت عطا فرما، ہماری رزق میں وسعت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کا محبوب قرار دے دے، ہمیں امام زمانہ کی رکاب میں شہادت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کی توفیق عطا فرما، ان کے خاص اصحاب میں شمار فرما، ان کے خاص ناصروں میں شمار فرما، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، غیبت ہمارے لیے حضور بنا دے، ان کے بغیر ہماری زندگی کو نابود کر دے۔ اے میرے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم نہیں جانتے ہماری خیر کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری صلاح کیا، جو کچھ بھی ہماری اچھائی میں ہے تجھے امام زمانہ کا واسطہ، تجھے زہرہ مرضیہ کا واسطہ، تمام اچھائی کو آج ہمارے نامہ اعمال میں ثبت کر دے، تمام برائیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے دور کر دے، پھر آخر میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یوم قدس کے موقع پر احتجاج کی توفیق عطا فرما، جو مومن و مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں، خصوصاً حاضرین کے مرحومین و مرحومات، من حقیر کے مرحومین و مرحومات، تمام مرحومین و مرحومات کو جو متمنی ہے آج ہماری دعاؤں کے، امام زمانہ کا مہمان قرار دے۔ وآخر دعوانا